चलें फिर आज क्या प्रोग्राम है आज का? حضرت کچھ سوال ہیں جو لاہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی دوست اچھا نے بھجوائے تھے اچھا، تو اس یہ میں وہی جس کا میں نے کہا تھا ابھی اصل حوالے جی اصل ساتھ دیں، جی کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو صرف زبانی جواب دیا جائے. جی جو اصل حوالے میں نے کہے تھے وہ لے آئے ہیں جی سارے ساتھ. جی ٹھیک ہے، اب بے شک چلیں شروع کریں. ان کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد انجمن کا کثرت رائے سے فیصلہ واجب العمل ہوگا. ٹھیک ہے، چنانچہ خلیفہ اول کے بعد انجمن کے 14 ٹرسٹیز میں سے ایک خلیفہ اول ہو گئے، ایک خلیفہ اول فوت ہو گئے، باقی 13 میں سے یہ ہے 7 کس کی کتاب؟ لاہوری. یہ کتاب نہیں حضور، یہ کسی نے پمفلٹ یہاں شائع کیا ہے. لاہوری جماعت برطانیہ کے معروف رکن ہیں، اچھا انہوں نے اچھا، کیسٹ تیار کی ہوئی ہے، میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک، وہ تو پھیلا رہے ہیں. وہ پھیلا رہے ہیں. اس میں سے سوال جی اخذ کر کے ایک ٹھیک ہے. دوست نے بھجوائے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ باقی 13 میں سے 7 لاہوری جماعت میں شامل ہو گئے اور باقی 6 میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب اور ان کے قریبی رشتہ دار تھے. لہٰذا لاہوری جماعت کا موقف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سچا ہے. اچھا یہ ایک حوالہ انہوں نے دیا ہے اور اس کا پس منظر کوئی بیان نہیں کیا کہ انجمن کون سی انجمن کی بات کر رہے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف یہی وصیت فرمائی تھی اور بھی کچھ فرمائی تھی. میں بھی اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے میں یہ بتا دوں کہ لاہوری جماعت سے الجھنے کے نتیجے میں، ان کے ہمارے ساتھ الجھنے کے نتیجے میں جماعت کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم بیرونی حملوں کا جواب دیتے، اندرونی طور پر الجھے رہے اور اس سے بہت شدید نقصان پہنچا ہے. بڑی بڑی جماعتیں جہاں مثلا صوبہ سرحد میں تھیں وہ آپس میں الجھ کے انہوں نے ضائع کر دیں. تو اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بشدت قائم رہے کہ ان کو کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی تقدیر خود ان سے سلوک فرما رہی ہے اور ہم سے بھی ایک سلوک فرما رہی ہے جو دن بدن نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے، کھلتا چلا جا رہا ہے. اس لیے اب اسے روزمرہ کی عادت نہ بنائیں. ان کے سوالات کا جواب اٹھا دیے گئے ہیں، وہ تو میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ سے جو چاہیں کہتے رہیں. آئندہ ہمیں ان کے ساتھ الجھنے اور مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. انجمن کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر بہشتی مقبرے کی بنیاد رکھی تو اس کے ساتھ ہی خواجہ کمال الدین صاحب وغیرہ اور دوسرے بعض صاحب الرائے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ قانونی باتیں ہیں، ان میں براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الجھنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وصیت کے ساتھ کچھ جائیداد کے جماعت کے نام وقف ہونے سے قانونی تقاضے پیدا ہوتے تھے. اور یہ پس منظر ہے جس میں دراصل جس کو انجمن کہا جاتا ہے وہ مجلس کار پرداز ہی تھی، اور مجلس کار پرداز ہی کا نام اس کو دیا گیا تھا. اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ انجمن کی اکثریت کا فیصلہ واجب العمل ہوگا میرے بعد، وہاں یہ بھی فرمایا کہ حکیم نور الدین جو صدر ہیں ان کا ایک کا فیصلہ سب پر حاوی ہے. اور حضرت خلیفۃ المسیح اول ہی کو دراصل آپ نے حقیقت میں اپنا ایسا قابل اعتماد نمائندہ سمجھا کہ جن کی رائے پر آپ کو پوری کلیتاً اعتماد تھا. اور حالانکہ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جو بعد میں ہوئے اس انجمن میں وہ بھی شامل تھے، مگر نوعمری کی حالت تھی. تو سب کو، باقی کو ایک ووٹ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم نور الدین صاحب کو ان سب پر حاوی قرار دے دیا. یہ پس منظر ہے. وہ فیصلے دراصل جن کی بات ہو رہی ہے ان کا اصل تعلق بہشتی مقبرے کے انتظام اور انصرام سے تھا. اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں. پھر آپ کے وصال کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائیدی شہادت خلافت کے حق میں ظاہر ہوئی ہے، اس کا ذکر یہ چھوڑ دیتے ہیں. اب میں آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زبان میں، جن کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام کا فیصلہ تھا کہ
انجمن کے صدر ہوں گے اور ان کا ایک ووٹ باقی سب پر حاوی ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زبان میں انجمن اور خلافت کے درمیان جو کشمکش چلی ہے اس دور میں، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کا کیا موقف تھا، کیا مسلک تھا، پہلے میں یہ بتاتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا، اور یہ بدر جلد 8 الحکم 28 اکتوبر 1909 میں شائع ہوا ہے۔ یعنی اس وقت سے کچھ لاہوری خیالات کے، جو بعد میں لاہوری کہلاتے ہیں، ایسے لوگ تھے جنہوں نے باتیں کر کے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو تکلیف پہنچائی، اور وقتاً فوقتاً آپ نے اس کا خوب جواب دیا ہے۔ ایک اقتباس ہے، خدا نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے، میں بڑے زور سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا۔ اگر سارا جہان بھی اور تم بھی، یعنی انجمن کے سارے ممبر جو اس وقت سامنے ہیں، تم بھی، یا ان ممبروں میں سے وہ جو مخالفت کر رہے تھے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ اکثریت میں تھے، اگر سارا جہان بھی اور تم بھی میرے مخالف ہو جاؤ تو میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ تم معاہدہ کا حق پورا کرو، یعنی بیعت کا، پھر دیکھو کس قدر ترقی کرتے ہو اور کیسے کامیاب ہوتے ہو۔ مجھے ضرورتاً کچھ کہنا پڑا ہے، اس کا میرے ساتھ وعدہ ہے، یعنی اللہ کا، کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مجھے دوبارہ بیعت لینے کی ضرورت نہیں، تم اپنے پہلے معاہدہ پر قائم رہو۔ ایک دفعہ جو بیعت کر بیٹھے ہو، اب جو کہتے ہو کہ ہم سے غلطیاں ہوگی، دوبارہ بیعت لینے کو ضرورت نہیں ہے، اسی پر قائم رہو۔ ایسا نہ ہو کہ نفاق میں مبتلا ہو جاؤ۔ اگر تم مجھ میں کوئی اعوجاج لکھو، کیا لکھو؟ اعوجاج لکھو ہے نا، ہاں، اعوجاج دیکھو تو اس کی استقامت کی دعا سے کوشش کرو۔ مجھے کوئی ٹیڑھا پن یا کمزوری تمہیں نظر آئے، تمہاری آنکھیں دیکھیں، تو میرے لیے استقامت کی دعا کرو، اور اس ذریعے سے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ مگر یہ گمان نہ کرو کہ تم مجھ بوڑھے کو آیت یا حدیث یا مرزا صاحب کے کسی قول کے معنی سمجھا لو گے۔ میں تم سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں۔ یہ گمان مت کرو کہ تم مجھ بوڑھے کو آیت یا حدیث یا مرزا صاحب کے کسی قول کے معنی سمجھا لو گے۔ یہ سن لیں اب بھی۔ اگر میں گندا ہوں تو یوں دعا مانگو کہ خدا مجھے دنیا سے اٹھا لے، پھر دیکھو کہ دعا کس پر الٹی پڑتی ہے۔ توبہ کرو اور دعا کرو اور پھر دعا کرو۔ میں فروری گویا 9 ماہ سے اس دکھ میں مبتلا ہوں۔ اب تم اس بڈھے کو تکلیف میں نہ ڈالو اور اس پر رحم کرو۔ یہ ایک اعلان ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے ہاتھ پر ان سب ممبران نے بیعت کی اور جن کے ہاتھ پر ساری جماعت نے بیعت کی۔ یہ وہم کہ انجمن نے بنایا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ انجمن کو خدا نے مجبور کر دیا تھا کہ ساری جماعت کے ساتھ خلافت کی بیعت پر اکٹھی ہو جائے، تاکہ بعد میں کسی کو یہ عذر نہ رہے کہ انجمن کا فیصلہ کیا تھا اور کیا حیثیت رکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی خدا نے خلیفہ بنایا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ انجمن نے خلیفہ بنایا ہے، سن لیں، تو وہ جھوٹا ہے۔ اس قسم کے خیالات ہلاکت کی حد تک پہنچاتے ہیں۔ تم ان سے بچو۔ پھر سن لو کہ مجھے نہ کسی انسان نے، نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا، اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں جس کے ہاتھ میں ان کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری جماعت کی زمام تھمائی تھی۔ ان کے نزدیک وہ سمجھاتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح اول کو کہ انجمن کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے بہتر تم نہیں سمجھتے۔ سن لو کہ مجھے نہ کسی انسان نے، نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا، اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خلیفہ بنائے۔ بس مجھ کو نہ کسی انجمن نے بنایا اور نہ میں اس کے بنانے کی قدر کرتا ہوں، اور اس کے چھوڑ دینے پر تھوکتا بھی نہیں۔ یہ انجمن ہے جس کی بات کر رہے ہیں۔ چھوڑ دینے پر تھوکتا بھی نہیں،
اور نہ اب کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی رضا کو مجھ سے چھین لے. آگے سنیے. میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے. وہ ایک فیصلہ جو ساری انجمن کے فیصلوں پر حاوی تھا. یہ ان کو بھول جاتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول جب یہ اعلان فرما رہے ہیں تو یہ سارے ممبر زندہ موجود تھے. کسی ایک کا احتجاج بتائیں. بس سر تسلیم خم کر کے وہ سارے مستقلاً اس فیصلے کے حصے دار بن گئے. میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے اور یہ دونوں خادم ہیں. انجمن مشیر ہے، اس کا رکھنا خلیفہ کے لیے ضروری ہے. جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے، اصل حاکم انجمن ہے، وہ توبہ کرے. خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے تجھے ایک جماعت دوں گا. کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا جنازہ یا نکاح پڑھا دینا اور یا بیعت لے لینا ہے. یہ کام تو ایک ملا بھی کر سکتا ہے. اس لیے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں، اور میں اس قسم کی بیعت پر تھوکتا بھی نہیں. بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ بات کہہ کر انجمن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی حکم سے انحراف کیا تھا تو کہیں پہلے، اور پھر ان سب کو کیا کہیں گے جنہوں نے یہ سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، انجمن کا ممبر بنتے ہوئے ایک لفظ احتجاج کا اس بات کے خلاف نہیں نکالا. بس اگر انجمن کے فیصلے کی بات کرتے ہو تو تمام تر مشترکہ فیصلہ اس بات کے حق میں ہو چکا ہے. آگے سنیے، ابھی تو بات چل رہی ہے. میں اس مسجد میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس مسجد میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے پیر بننے کی ہرگز خواہش نہیں اور نہ تھی، اور قطعاً خواہش نہ تھی. خدا تعالیٰ کے منشا کو کون جان سکتا ہے؟ اس نے جو چاہا کیا، تم سب کو پکڑ کر میرے ہاتھ پر جمع کر دیا، اور اس نے آپ نہ تم میں سے کسی نے مجھے خلافت کا کرتا پہنایا، خلافت کا کرتا پہنا دیا. میں اس کی عزت اور ادب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. یہ ایک انتہائی منکسر مزاج انسان کا قول ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احترام میں جوتیوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ اس شخص کا فرمان ہے جس کے متعلق ایک پٹھان صحابی نے روایت کی کہ جب میں کبھی قادیان آتا تھا تو ایک بڈھے کو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں جوتیوں میں بیٹھا دیکھا کرتا تھا، اور کبھی پرواہ نہیں کی کون ہے یہ، کوئی ہوگا. کہتے جب وصال کے بعد پتہ لگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بیعت خلافت ہونی ہے تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی بڈھا بیعت سے خلافت لے رہا تھا. تو میں نے کہا اس نے تو جوتیوں سے خلافت پا لی ہے. خدا کے ہاں عزت اور تکریم جوتیوں سے ملا کرتی ہے. اس لیے اس انکسار کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ حضرت خلیفۃ المسیح اول وضاحت کر رہے ہیں کہ میں کیوں اپنے متعلق باتیں کر رہا ہوں. اپنے متعلق نہیں، یہ منصب ایسا ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ منصب مسیح موعود کی خلافت کا منصب ہے. جیسے اپنے آقا کی عزت کرتے تھے ویسے ہی اس منصب کی عزت کرتے تھے. اپنی ذات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے غور سے سنیں، میں اس کی عزت کرتا ہوں اور ادب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں تمہارے مال اور تمہاری کسی بات کا بھی روادار نہیں، اور میرے دل میں اتنی بھی خواہش نہیں کہ کوئی مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں. ابھی اور بھی چل رہا ہے مضمون.
فرماتے ہیں میں باوجود اس بیماری کے جو مجھے کھڑا ہونا تکلیف دیتا ہے، اس رقعہ کو دیکھ کر سمجھاتا ہوں کہ خلافت کیسری کی دکان کا سوڈا واٹر نہیں۔ کیسری داس ہوا کرتے تھے ایک لاہور میں، انارکلی میں ان کی دکان تھی سوڈا واٹر کی مشہور، چونکہ وہ پرانے زمانے سے مشہور چلی جاتی تھی، اس لیے بچے جب ہم جایا کرتے تھے لاہور تو بہت شوق تھا کہ کیسری کی دکان سے جا کے سوڈا واٹر ضرور پئیں گے۔ آنے کی یا 2 آنے کی اچھی سے اچھی بوتل آ جایا کرتی تھی، تو جس نے وہ دکان نہیں دیکھی اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ کیسری کی دکان کیا چیز ہے۔ یہ کیسری کی دکان انارکلی میں سوڈا واٹر کی دکان ہوا کرتی تھی اور اچھا سوڈا بنایا کرتا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے جب بوتل کے اوپر اندر گولی بھری ہوتی تھی، اور وہ جب گیس جاتی تھی اندر تو گیس کے جب سلنڈر سے منہ الگ کرتے تھے تو اچھل کر گیس کے دباؤ سے گولی اوپر آ جاتی تھی۔ پھر اس کے لیے خاص قسم کی لکڑی کی چیزیں بنی ہوتی ہیں، اس کو یوں مار کے تو گولی اندر پھینکتے تھے، جب کچھ گیس نکل جائے کچھ وہ بھی پانی بھی ابل جاتا تھا، پھر اس سے بوتل الٹایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ہے کیسری کی دکان۔ فرما رہے ہیں خلافت کیسری کی دکان کا سوڈا واٹر نہیں، تو اس بکھیڑے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے۔ سمجھتے تھے کہ کیا تکلیف ہے، جانتے تھے کہ انا ہے جو جوش مار رہی ہے۔ غم اور فکر یہ لگ گیا ہے کہ خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ میں تو بیعت کر بیٹھے، بعد میں اگر خلافت جاری رہی تو مرزا محمود نہ خلیفہ بن بیٹھے کہیں۔ جو دل کے خیالات تھے وہ ان کی طرف بھی منسوب کیے، سمجھتے تھے کہ کہیں وہی نہ بن جائے، وہ یا خود بنتے ہیں۔ تبھی حضرت خلیفۃ المسیح اول بار بار سمجھا رہے ہیں کوئی خلیفہ نہیں بنا کرتا، اگر بننا ہے تو تم بن کے دکھا دو، تمہیں بھی تو شوق ہے، یا تمہیں ہی شوق ہے اور کسی کو نہیں۔ اگر شوقوں سے اور خواہشوں سے کوئی خلیفہ بن سکتا ہے تو بنو، پھر نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے، کوئی نہیں بنائے گا، کیونکہ بنانے والا خدا ہے، بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ میری زندگی میں اور کوئی بن سکتا ہے، میرے ہوتے تو تمہیں مجال نہیں، میرے بعد بھی خلافت ہی رہے گی، یہ مضمون ہے۔ انجمن گئی، وہ انجمن جو اپنے آپ کو جماعت کا حکمران سمجھتی تھی اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ وہ انجمن جو خلافت کی خادم تھی اور اسی طرح مطیع تھی جیسے مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی مطیع تھی، اس انجمن نے باقی رہنا تھا۔ لیکن وہ جو ان کے تصورات کی انجمن تھی کہ جماعت پر حاکم بن بیٹھے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اپنے متعلق نہیں فرمایا، بعد میں آنے کی بات کر رہے ہیں۔ میری زندگی میں تو تم بن سکتے ہی نہیں نا، چھٹی کر جاؤ، میرے بعد بھی تمہیں کسی نے خلیفہ نہیں بنانا۔ اور کیسی سچی بات فرمائی۔ میں جب مر جاؤں گا پھر کیا ہوگا، انجمن بحال ہو جائے گی، یہ خیال ہے۔ سنیے، میں جب مر جاؤں گا تو پھر وہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا۔ اب بتاؤ کہاں گئے تمہارے اقتباسات اور کہاں گئے تمہارے نفسانی خیالات جو تم ان عبارتوں کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ کچھ رہا ہے باقی؟ کوئی اور دلیل ہے تو ڈھونڈو، اپنے بخچے میں سے نکال کے لاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں مر جاؤں گا تو پھر وہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا، اور خدا اس کو آپ کھڑا کر دے گا۔ وہ کون تھا جو کھڑا ہوا؟ کون تھا جس کو خدا نے کھڑا کیا؟ مرزا محمود کے سوا کوئی اور تھا تو لا کے دکھاؤ۔ تم نے میرے ہاتھوں پر اقرار کیے ہیں، تم خلافت کا نام نہ لو، ہوتے کون ہو تم؟ مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے، اور اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے۔ اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔ پتہ نہیں اپنے ساتھیوں کو کیا کیا باتیں بتاتے رہتے ہیں بیچاروں کو، جن کی نظر نے ان باتوں پر کس کس دھوکے میں مبتلا کیا اور کتنا نقصان جماعت کو پہنچایا، اور عملاً خودکشی کر بیٹھے۔ دیکھو میری دعائیں عرش میں بھی سنی جاتی ہیں، میرا مولا میرے کام میری دعا سے بھی پہلے کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ لڑائی کرنا خدا سے لڑائی کرنا ہے۔
تم ایسی باتوں کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، تھوڑے دن صبر کرو، پھر جو پیچھے آئے گا اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا وہ تم سے معاملہ کرے گا۔ انجمن تو تھی ہی، پیچھے اس نے کہاں سے آنا تھا؟ فرماتے ہیں پھر جو پیچھے آئے گا اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا وہ تم سے معاملہ کرے گا۔ میرا تو یہ معاملہ، میں تمہیں یہ سمجھتا ہوں، وہاں بیٹھے رہو نیچے، وہیں بیٹھنے کے تم حقدار ہو، اس سے اوپر اچھلنے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر بعد میں جو اسے خدا کھڑے کرے گا وہ جیسا تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا وہی کرے گا جو خدا چاہے گا، یعنی خدا سے وہ تائید یافتہ ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اب سنیے، فرماتے ہیں تم خوب یاد رکھو کہ معزول کرنا اب تمہارے اختیار میں نہیں۔ تم مجھ میں عیب دیکھو، آگاہ کر دو، مگر ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آگاہ کرنا تقویٰ کے مطابق ہے، عیب سچا دیکھا یا جھوٹا خیال ہے یہ الگ بات ہے۔ کمزوری دکھائی دیتی ہے تو آگاہ کر دو، مگر ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا اپنا کام ہے۔ بس مجھے اگر خلیفہ بنایا ہے تو خدا نے بنایا ہے اور اپنے مصالحے سے بنایا ہے، ہاں تمہاری بھلائی کے لیے بنایا ہے۔ اس کو حکومت کا کوئی شوق نہیں، جسے بنایا ہے وہ تمہارا ہمدرد ہے، تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے، تمہاری بھلائی کے کام کرتا ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کو کوئی طاقت معزول نہیں کر سکتی، اس لیے تم میں سے کوئی مجھے معزول کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معزول کرنا ہوگا تو وہ مجھے موت دے دے گا، تمہارے ہاتھوں سے معزول نہیں کروائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معزول کرنا ہو تو ایک ہی رستہ ہے، مجھے موت دے گا اور وہ اپنے پاس بلا لے گا۔ تم اس معاملہ کو خدا کے حوالے کرو، تم معزول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں تم میں سے کسی کا بھی شکر گزار نہیں ہوں۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم نے خلیفہ بنایا۔ تمہیں اگر یہ وہم ہے کہ تم نے بیعت کر لی تھی اور انجمن نے گویا کہ مجھے تسلیم کر کے اپنی طاقت میرے سپرد کی تھی اور میں انجمن کے نمائندہ کے طور پر خلیفہ ہوں، تو فرماتے ہیں جھوٹا ہے۔ ایسی خلافت پہ میں تھوکتا بھی نہیں جو انجمن کی بنائی ہوئی ہو۔ تو اب بتائیے وہ انجمن کہاں گئی؟ کس انجمن کی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر نہ انہوں نے غور کیا، نہ ان کو سمجھے۔ اگر کچھ سمجھا تو صدیق سمجھا، اگر کسی نے جانا تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا، جن کے ہاتھ پر سب کو سمیٹ کر لپیٹ کر خدا نے بیعت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اگر یہ باتیں سب جھوٹی تھیں تو کون سا اس وقت غیرت مند تم میں تھا اور تقوی شعار تھا جو اٹھ کر کھڑا ہوا ہو اور اس نے کہا ہو کہ ہم نے بیعت تو کی ہے لیکن ہم یہ غلط باتیں سننے پر آمادہ نہیں ہیں؟ کس نے یہ کہا کہ انجمن مسیح موعود کی بنائی کے متعلق تم باتیں کرتے ہو، تم جو ان کے نائب ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ کوئی آواز تھی جو اٹھی؟ ایک آواز اٹھی تھی جب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جلالی خطبہ دیا مسجد مبارک میں، تو یہ لوگ خود جو ایسی باتیں کیا کرتے تھے اس کے جلال سے مروب ہو کر اس طرح تڑپے ہیں اور روئے ہیں، اور ساری مسجد اس طرح گریہ وزاری سے بھر گئی تھی کہ روایت بیان کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے وہاں بکریاں ذبح کی جا رہی ہوں، ایک شور قیامت برپا تھا، گریہ وزاری سے اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، روتے تھے اور معافیاں مانگتے تھے۔ کتنے دن کی معافی تھی؟ ادھر آپ نے آنکھیں بند کی، ادھر وہی فتنے پھر دوبارہ بیدار ہو گئے۔ پھر خدا نے کیا سلوک فرمایا وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سنیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا بنایا تھا، اور اپنے بعد جس کو کہتے ہیں جانشین تھی، وہ کس بات کن معنوں میں جانشین تھی؟ صرف یہی تھی یا کچھ اور بھی باتیں خدا تعالیٰ نے آپ سے فرمائی تھیں؟ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔
اس کے بعد کسی مزید بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے۔ کچھ حصے اس کے طویل ہیں، لمبے مضامین سے تعلق رکھتے، لیکن ایک ایک لفظ غور سے سننے کے لائق ہے، کیونکہ علم و عرفان کے خزانے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا، ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ خدا نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے، لازم کر دیا ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ یقیناً میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو یعنی سچائی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے۔ وہ سچائی ان کے ہاتھ سے بوئی جاتی ہے، اس میں پھر بعد میں آنے والے اضافے نہیں کرتے، اسی کی پرورش کرتی ہیں، اسی کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی اور خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے۔ یہ قدرت کا لفظ خاص اہمیت رکھتا ہے، غور سے سنیے۔ جب ہنسی اور ٹھٹھا اور تان اور تشنیع کر چکتے ہیں، ہنسی اور ٹھٹھا کر چکتے ہیں، تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ ایک ایسا انتظام فرماتا ہے نبی کے وصال کے بعد، اس کی زندگی میں نہیں۔ نبی اپنی زندگی میں وہ نظام جاری نہیں کرتا، وہ بیج بوتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو خدا ایک قدرت کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اور اس قدرت کے متعلق فرماتے ہیں کہ پھر وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے، مکمل نہیں ہوئے، بیچ میں کام پڑے رہ گئے، وہ اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے۔ یہ قدرت کیا ہے، یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوتا ہے، اس میں کسی خیال آرائی کی ضرورت نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اس مضمون کو کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، انجمن بنا کر نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا۔ آیت خلافت میں سے یہ حصہ بیان فرما رہے ہیں، یاد رکھیے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ وہ جو قرآن میں وعدہ فرمایا گیا تھا کہ میں ضرور تمہیں
خلیفہ بناؤں گا تم میں سے ان لوگوں کو جو صالح اور نیک عمل کرتے ہوں. فرماتا ہے وہ وعدہ پورا کر دیا. یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے. یہ ترجمہ مسیح موعود علیہ السلام کا ہے. ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے. جس ارض مقدس کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا، 40 سال کے بعد اس وعدے کا پورا ہونے کا جب وقت آیا تو ان کی قوم نے بے وفائی کی. تب اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی ٹال دیا کہ تم ابھی اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے حق میں یہ فضل ظاہر ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال مزید صحراؤں میں بھٹکنا پڑا. بڑے دکھ اٹھائے ہیں اس قوم کے ہاتھوں. فرماتے ہیں ابھی وہ مصر اور کنعان کی راہ میں تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے. اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا. پہلے زندگی میں بے وفائی کرتے رہے، لیکن اس عرصے میں تربیت ہو گئی ہوگی یا رفتہ رفتہ آخر وہ محبت پیدا ہو ہی گئی ہوگی جو ایک نبی سے ہونی چاہیے. کہتے ہیں بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمے سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے. ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام حواری تتر بتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا. اب سنیے اب کیا ہوگا. یہ مثالیں ساری کن کی ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہ نبوت نہ خلافت، کچھ بھی نہیں. ہم کہتے ہیں امتی نبوت، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. یہ باتیں ہیں مجددوں میں سے ایک مجدد تھے. مثالیں ساری نبیوں کی دے رہے ہیں اور بات خلافت کی کر رہے ہیں. یہ باتیں نہیں سنتے، یہ سنتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی. سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے. سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو. مطلب میں جانے والا ہوں تمہیں چھوڑ کر، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے. اگر وہ یہ انجمن تھی جس کی باتیں کر رہے ہیں تو مسیح موعود کے علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے دیکھی نہیں تھی، ان کے منہوں کو پہچانتے نہیں تھے، وہ کون سے چہرے تھے، کون سے نام تھے، یہ جانتے نہیں تھے. کیا فرما رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام؟ کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے. 6 سال کی خلافت کے بعد غائب نہیں ہو جائے گی، وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گی، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. اور وہ دوسری قدرت سنیے، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں. انجمن پہلے کہاں سے آ گئی؟ کچھ بتائیں تو صحیح، کچھ جواب دیں. مسیح موعود کی زندگی میں کہتے ہیں خود انجمن قائم کی تھی، اور اس کو نظر تحقیر سے دیکھ رہے ہو تم اور استخفاف سے دیکھ رہے ہو. مسیح موعود کی قائم کردہ انجمن ہے. اس قدرت کی بات کیوں نہیں کرتے جس کے متعلق مسیح موعود فرماتے ہیں کہ وہ آ نہیں سکتی جب تک میں نہ جاؤں؟ اگر قدرت سے مراد تائید الہیہ لیتے ہو تو مسیح موعود سے بڑھ کر کس کو تائید الہیہ حاصل تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ انتظار فرما رہا تھا کہ یہ فوت ہو جائے تو پھر میں اس کی تائید کروں؟ اس لیے جاہلانہ تصورات سے باز آ جاؤ. ایسے وسوسے اپنے دلوں کے لیے رکھو، دوسرے شریف طبع لوگوں کے دلوں میں کیوں ایسے وسوسے پھیلاتے ہو؟ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی.
یہ وہی قدرت ہے جس کا خلافت کے حوالے سے حضرت مسیح خلیفۃ المسیح اول ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ختم نہیں ہونے والی، یہ منصب بڑا معزز ہے، میں اس کی عزت اور احترام کرتا ہوں اور میرے بعد جاری رہے گا۔ پھر جو آئے گا خدا اس کو بنائے گا، خدا اسے کھڑا کرے گا، اور جیسا خدا چاہے گا وہ تم سے سلوک کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، یعنی جماعت کے ساتھ جو آئندہ ہمیشہ آنے والی قدرت ہے اس کا تعلق تم سے ہے، کیونکہ مسیح موت کے اوپر تو وہ قدرت حاوی نہیں ہو سکتی۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جماعت سے کوئی زیادہ اونچا وعدہ ہے، مسیح موت سے کم تھا، مراد یہ ہے کہ جس قدرت کی میں بات کر رہا ہوں وہ جماعت کو فتنوں سے بچانے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نظام جماعت کی حفاظت کی خاطر خدا قائم کرے گا۔ میرے متعلق اور باتیں ہیں، مجھے خدا نے خود اپنا خلیفہ بنایا ہے، مگر میری خلافت جو جاری ہوگی یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو تم میں جاری ہوگی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام بہت ہی گہرا اور بڑا عارفانہ ہے۔ جہاں آیت استخلاف ہے وہاں حضرت محمد رسول اللہ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ آپ کو خلیفہ آپ بنائے گا، آپ کو تو خلیفہ بنا چکا تھا، آپ کو تو اس وقت خدا نے خلیفہ بنا دیا تھا جب ابھی کائنات پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ بس آیت استخلاف کا حوالہ چل رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی۔ تم سے وعدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آیت استخلاف کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں جماعت مومنین سے ایک وعدہ ہے، میں اس وعدے کی بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، یہ اس غلبے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہے اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، تو ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں، جن میں سے بہت سی ہم آج اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی، میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا۔ ایک مقدس وجود جس کو خدا نے اپنے قرب سے مقدس فرمایا، میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسرے قدرت کا مظہر ہوں گے۔ کہاں ہے وہ انجمن جس کو مسیح موت کا جانشین قرار دے رہے ہیں یہ اور اس کے غلط معنی سمجھ رہے ہیں؟ وہ وجود وہاں موجود نہیں تھے۔ بعض وجود ہوں گے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے، اور جس طرح میں ایک وجود ہوں، ایک مجسم قدرت ہوں، خدا اسی طرح ان کو قدرت بنائے گا۔ جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعائیں کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں، تاکہ دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ یہ ہے اس کیسٹ کا حال جو آپ نے سنی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسوسے پھیلا کر نعوذ باللہ جماعت احمدیہ کو، مبائن کو خلافت سے بدزن کر دیں گے یا اس سے توڑ دیں گے یا اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اب تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جماعت احمدیہ ہے کیا۔ ان کو پتہ نہیں کہ خلافت کے دیوانے کن کو کہتے ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے معجزوں میں سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ چشمہ رواں جاری فرمایا ہے۔ جس کو مسیح موعود علیہ السلام چشمہ رواں کہتے ہیں، وہ اصل چشمہ علوم کے علاوہ جو جاری و ساری زندہ چشمہ ہے وہ جماعت احمدیہ ہے۔
اور یہ محمد رسول اللہ کے فیض کا ایک قطرہ ہے جس سے خدا نے ایک دریا بہا دیا، اور یہ بڑھتا رہے گا۔ اس کی موجیں پہلے سے بڑھ کر طاقتور اور بلند تر ہوتی چلی جائے گی، اس کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اس نے لازماً ایک عالمگیر سمندر میں تبدیل ہونا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ اور یہ وعدے کس کے حق میں پورے ہو رہے ہیں؟ اس انجمن کے حق میں جس کی تم باتیں کر رہے ہو، کہ وہ سارے وعدے غلط نکلے۔ اور پھر ایک اور بات جو یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی تحریریں ہیں جو انہوں نے بیان کی، ایک آدھ تحریر سے ایک مطلب نکالنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں یہ تحریریں جو میں نے پڑھ کر سنائی ہیں بہت کافی ہیں اگر کسی میں تقویٰ کی رگ ہو۔ لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے حق میں بھی کچھ فرمایا، وہ بھی تو سوچیں۔ دعائیں ہی نہیں دیں بلکہ دعاؤں کا جواب بتایا۔ فرمایا بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا۔ بشارت کیا ہے؟ ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخزلا دی۔ وہ بیٹا ہے جو تمہارے نزدیک مرتد ہو گیا اور نوح کا بیٹا بن گیا، اس باپ کا کیا بنا جس نے کہا تھا بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا۔ نوح نے جب کہا کہ میرا اہل ہے تو خدا نے کہا نہیں، تمہارا اہل نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے۔ مگر مسیح موعود کو تو یہ نہیں فرمایا۔ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا۔ بشارت کیا ہے؟ ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخزلا دی۔ پھر اور اس نظم میں بہت سے ایسے پاکیزہ اشعار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرما کر جس کے مضمون کو وعدے اور خوشخبریوں کے رنگ میں مسیح موعود پیچھے چھوڑ گئے۔ اگر وہ سارے وعدے جھوٹے نکلے تو پھر مسیح موعود کی نبوت یا انجمن کا جھگڑا کیا لیے بیٹھے؟ تو چھٹی کرو، پھر تو یہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر بڑے جاہل لوگ ہو جو دنیا کی ماریں بھی کھاتے ہو اور ہاتھ سے سب کچھ گوا بیٹھے ہو۔ اگر مسیح موعود علیہ السلام کی ساری اولاد کلیتاً تمام اہل بیت بلا استثناء نعوذ باللہ مرتد اور راہ حق سے ہٹ جانے والے تھے، گمراہ ہو جانے والے تھے اور گمراہ کرنے والے تھے، تو پھر لیکھ رام کی بیعت کرو جس نے یہی پیشگوئی کی تھی۔ پھر مسیح موعود کی بیعت کا تمہیں کیا حق ہے؟ وہ کہتا تھا مجھے خدا نے بتایا، میرے خدا نے، کہ جو تم آنکھیں بند کرو گے یہ سارے بکھر جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس کی ہر دوسری بات جھوٹی نکلی، یہ بھی یاد رکھو۔ اس نے کہا تھا قادیان میں کوئی مرزا کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، جو قادیان چھوڑ گئے وہ تم تھے، جو نام لیوا تھے وہ قادیان میں رہے، اور آج بھی قادیان کا نام ساری دنیا میں شہرت پا گیا ہے۔ وہ بیوقوف جو ہمیں قادیانی کہہ کر تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ساری دنیا میں جہاں وہ قادیانی کا لفظ پھیلاتے ہیں وہاں قادیان شہرت پا رہا ہے۔ یہ وعدے کس کے حق میں پورے ہوئے ہیں؟ لاہوریوں کے حق میں؟ سوچو، غور کرو، اس ایک دلیل کا جواب لا کے دکھاؤ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ان کی جماعت کا ایک شخص، سید فطر بیچارہ سادہ سا آدمی تھا، اسلم نام تھا ان کا، فوت ہو چکے ہیں۔ وہ احمدیہ ہاسٹل میں میرے پاس آیا کرتے تھے، اکثر آتے تھے اور کہتے تھے کہ میری ایک حسرت ہے، کاش وہ پوری ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دلیلیں بڑی مضبوط ہیں، مگر جب میں سوچتا ہوں کہ مسیح موعود کے خاندان کا ایک فرد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے تو میرا دل ڈولنے لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ، یہ کیا قیامت آ گئی؟ مسیح موعود کی ساری اولاد نعوذ باللہ ان کے قول کے مطابق نوح کی اولاد بن گئی۔ تو کہتے تھے میں آپ کو تبلیغ کرنے آتا ہوں، آپ ہو جائیں۔ وہ میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ساری دنیا کو تبلیغ کر رہا ہوں مسیح موعود کی۔
میں ان کو سمجھاتا تھا، ان کو دلائل دیتا تھا، سارا دن کے بعد صرف پھینک کر واپس جاتے تھے، کہتے تھے واقعی باتیں تو آپ کی سمجھ آ رہی ہیں، مگر میں دوبارہ جاؤں گا اور وہاں ایک تو محمد طفیل صاحب ہوا کرتے تھے، بعد میں واکنگ کے بھی امیر بنائے گئے تھے غالباً، ان سے بھی وہ سبق لیا کرتے تھے. اور ایک ڈاکٹر غلام محمد صاحب تھے، ان کا ذکر کیا کرتے تھے، شیخ مصری کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور وہ پھر دوبارہ اپنی بیٹری چارج کر کے پہنچ جاتے تھے، کبھی روزانہ کبھی ورناوے کر کر کے. کہتے اچھا پھر اب میں اور باتیں لے آؤں، اس کا جواب دے. پھر جب میں اس کا جواب دے دیتا تھا. سعید فطرت ضرور تھی، یہ میں کہوں گا. وہ کچھ دیر ضد کرتے تھے، پھر آخر بیکار کجبیسی میں نہیں پڑھتے تھے، چپ کر جایا کرتے تھے. کہتے اچھا پھر ٹھیک ہے، میں اب دوبارہ جاتا ہوں، اپنے بزرگوں سے ان کا جواب لے کر آؤں گا. وہ انہی پھیروں میں بیچارے فوت ہو گئے، توفیق نہ ملی، مگر دل میں حسرت لیے چلے گئے کہ کاش مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کا ایک آدمی بھی غیر مبین کے موقف کی تائید کر دے. 50 سال کے قریب گزر گئے اس واقعے کو، 40 سے اوپر، ہاں 52 سال قریباً ہو چکے ہیں اس واقعے کو، کیونکہ یہ 1945 کی بات میں کر رہا ہوں. 45 کا زیادہ ذکر ہے. تو کتنے سال ہو گئے بتائیے؟ 49 سال، تقریباً 50 سال. اور زمانہ بدل گیا، اس کی روشیں تبدیل ہو گئیں. وہ جماعت جس کو یہ قادیان میں چھوڑ کر آئے تھے، کہتے تھے کہ بس وہاں کچھ بھی نہیں رہا. 6 آنے یا 12 آنے کہا کرتے تھے کہ ہم خزانے میں چھوڑ آئے ہیں، اور کہتے ہیں اکثریت ہمارے ساتھ ہے. اس اکثریت کو خدا نے کیا کر دیا؟ اس وقت تو فخر کرتے تھے اکثریت کا، اب جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ، کئی چھوٹے لوگ بھی تو، چھوٹی تعداد کے لوگ بھی تو سچے ہوتے ہیں، بڑوں پر غالب ہوتے ہیں. مگر یہ نہیں ہوا کرتا کہ سفر اکٹھا شروع ہو، ایک کا چند سے شروع ہو اور دوسرے کا غلبے سے، اور غلبہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے اور اقلیت جو ہے وہ غلبے میں تبدیل ہو جائے، اور یہ کہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ نہیں ہوا کرتا. آغاز ایک سے ہوا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن فرمایا افلا یرون انا اولا ہے افلا اولا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. کیا دیکھتے نہیں کہ خدا ان کی زمینیں تنگ کرتا چلا جا رہا ہے اور محمد رسول اللہ کی زمین پھیلتی چلی جا رہی ہے. زمین تمہاری کم ہو رہی ہے، ان کی بڑھ رہی ہے، غالب تم آ جاؤ گے. عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ لازماً وہی غالب آئے گا جو تمہاری زمینیں کم کر رہا ہے اور جس کی اپنی زمین پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو تمہارا اور ہمارا یہ معاملہ ہے. تو بڑی شان سے نکلے تھے، دم دناتے ہوئے کہ سارا خزانہ لوٹ کے لے گئے، سب کچھ تمہارے قبضے میں آ گیا، جماعت کی اکثریت تمہارے ساتھ ہے. کہاں گئی وہ اکثریتیں؟ تمہارے تو اپنے بھی ساتھ نہیں رہے. اب جو حال ہے نوجوانوں کا، کسی دنیا میں تم باقی رہ گئے، چند گنتی کے. خدا کا خوف کرو، جو رہ گئے ہیں ان کو امن سے رہنے دو، اپنے ہی سنبھال کے رکھو، میرا مطلب ہے. لیکن جتنی گستاخیاں کرو گے اتنا ہی تم نقصان اٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے، ہوش کے ناخن لو. اب یہ بحثیں چھوڑ دو. میں نے بتایا ہے کہ یہ میرا ان کے متعلق آخری میں یقیناً تو نہیں کہہ سکتا، مگر میں مزید ان کو منہ نہیں لگانا چاہتا. میرے نزدیک جو میں نے باتیں کر دی ہیں، ہر وہ شخص جس کے دل میں تقویٰ کا معمولی سا بھی بیج ہو، وہ پہچان لے گا، جان لے گا کہ یہ سچی باتیں ہیں اور یہ وسوسے جھوٹے اور باطل اور بے حقیقت ہے. اب فرمائیے کوئی اور بات ہے؟ 2 منٹ رہ گئے ہیں شاید ابھی. ہاں ان کے سوال تو بھی ہیں اور بھی، وہ بات بھی صحیح، ہاں مگر وہ لمبے جواب دینے پڑیں گے. یہ دیں، اور کوئی چھوٹی سی بات کوئی ہو، کچھ چٹکلا، کچھ چھوٹے موٹے لوگ لکھتے رہتے ہیں. خیر یہ کیا ہے؟ ایک بلال اصغر صاحب کا لاہور سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کلاس فیلو ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے. اچھا، یہ بات درست ہے یا غلط؟ 40 تو بہت تھوڑی بتا رہے ہیں. وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ، کہ ابراہیم ایک فرما بردار امت تھا جو اللہ کے لیے ہمیشہ اللہ کے حضور جھکا رہتا تھا اور اسی کی طرف مائل رہتا تھا. تو نبی تو
ساری دنیا کا خلاصہ اور ساری دنیا پر حاوی ہوتے ہیں. ایک محمد رسول اللہ کو خدا نے مبعوث کیا اور اربوں پر حاوی کر دیا. آپ کی طاقت اپنے زمانے کے انسانوں پر نہیں، قیامت تک کے ہر انسان کے اوپر بالا اور اس سے فوقیت رکھتی تھی. تو 40 کی پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، کسی زمانے کی کسی چھوٹے سے نبی کی شاید بات ہو رہی ہو. اب تو محمد رسول اللہ کا زمانہ آ گیا ہے. ایک نبی، ہمارا پاک نبی، ساری دنیا پر حاوی ہے. سب دنیا سے بڑھ کے اس کی طاقت ہے. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ، فی امان اللہ.